बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले बताते चले कि एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने पीस प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने और काम मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जीटी रोड पाकपतन रोड पर जारी काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात खत्म की जा सके। वो यहाँ कमिश्नर ऑफिस में पिस्प प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सिदारत कर रहे थे, जिसमें डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शाहिद फारूक बड़ाइच, चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन शेख अशफाक अहमद, एसी जनरल गुलाम हुसैन भट्टी समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम को शहर में लगी स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल करने और लाइट्स को ऑन ऑफ करने के औकात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीएचए शहर के ग्रीन बेल्ट्स की सफाई यकीनी बनाए और पौधों को रोजाना की बुनियाद पर पानी लगाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साहिबाल रिपोर्टर एमपी न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से नकबजन सरकारी मुलाजिम जमींदारों और व्यापारियों के घरों से 59,84,600 रुपए नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। एक नौजवान मुलजिम और 2 घरेलू मुलाजिमा खवातीन गिरफ्तार। नकबजन अल रज़ाक रॉयल्स में खालिद महमूद व्यापारी के घर से 10,20,000 रुपए के जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए। घरेलू मुलाजिमा राबिया बीबी को हिरासत में ले लिया गया है। मोहल्ला सलामतपुरा में रिजवान सरकारी मुलाजिम के घर से नकबजन 4,50,000 रुपए नकदी और 5,25,000 रुपए के जेवरात ले गए। चक 148 9 एल में आशिर मसीह के घर से 80,000 रुपए के घरेलू सामान नकबजन लूट कर ले गए। चक 58-12 एल में जमींदार उमर दया के डेरे से 50,600 रुपए खाद वगैरह चोरी करके ले गए। मुलजिम खुरम को जाते हुए राहगीरों ने काबू कर लिया। सिविल लाइन चीचा वतनी में समन एक खातून के घर से 23,45,000 रुपए के जेवरात और नकदन चोरी करके ले गए। पुलिस सिटी ने घरेलू मुलाजिमा इरम को हिरासत में ले लिया। बिलालगंज चीचा वतनी सिटी में नकबजन एक शख्स के घर से 15,14,000 रुपए के जेवरात, नकदी, घड़ियां और बॉन्ड्स लूट कर ले गए। पुलिस फ्री टाउन, गला मंडी, डेरा रहीम, ओका, नवाला, बंगला सिटी चीचा वतनी ने 6 मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 2 घरेलू मुलाजिमा खवातीन और एक नौजवान खुरम को हिरासत में ले लिया गया। नाज़रीन, खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया साहिवाल ने अवाम को हीट वेव से बचाव के लिए कैंप कायम कर दिए। ये कैंप साहिवाल और चीचा वतनी में कायम किए गए हैं। कैंप में लोगों को पीने के ठंडे पानी की फराहमी और हीट वेव से बचाव बारे आगाही फराहम की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की हिदायत पर साहिवाल की अवाम को हीट वेव से बचाव के लिए तहसील साहिवाल और चीचा वतनी में कैंप कायम कर दिए गए हैं और इन कैंप्स पर रेस्क्यू 1122 का अमला तैनात कर दिया गया है। इसी तरह लोगों को पीने के ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और लोगों को हीट वेव से बचाव बारे आगाही फराहम की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साहिवाल से रिपोर्टर एमबी न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर का डिप्टी कमिश्नर चौक में जारी काम का मुआयना। चौकों की कुशादा करने से ट्रैफिक की मसाइल हल होंगे। सड़क से फौरी मलबा उठाया जाए और काम की रफ्तार तेज की जाए। कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर ने डिप्टी कमिश्नर चौक को कुशादा करने के लिए जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने चौक में से मलबा हटाने की हिदायत करते हुए कहा कि काम की रफ्तार को भी तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि चौक को कुशादा करने से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे बल्कि इससे चौक की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। उन्होंने पीएचए को चौक के दोनों अतराफ पौधे लगाने की हिदायत भी की। और आपको बताएं कि चन्योट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से कि बानी तहरीक चन्योट आर्ट्स काउंसिल बनाओ डॉक्टर खालिद यासीन और सदर राना तजम्मुल हुसैन और नायब सदर मलिक जावेद न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चन्योट सदियों से अदब सकाफत, फनून लतीफ़ा और दीगर सकाफती विरसे के साथ साथ एक तारीखी अहमियत का हामिल शहर है।
اس شہر میں بہت سے نامور شعراء کرام، ادیب، دانشور، موفقین، خصوصاً لکڑی کے کام اور عمارتوں کی کشیدہ کاری کے نامور تخریق کار پیدا کیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ چنیوٹ ضلع بننے کے باوجود دیگر بنیادی سہولیات اور عمارتوں کے ساتھ چنیوٹ آرٹس کونسل کے قیام سے بھی محروم چلا آ رہا ہے۔ اس شہر میں پایا جانے والا ٹیلنٹ مستقل ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع اور محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بالفور چنیوٹ آرٹس کونسل کے قیام کی منظوری کے ساتھ سرکاری جگہ پر اس کی عمارت کی تعمیر کے احکامات جاری کریں تاکہ نوجوان نسل کو اپنے فن کے اظہار کے لیے مستقل پلیٹ فارم دستیاب ہو سکے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کہ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے میونسپل کمیٹی چناب نگر کی غفلت، شہر بھر کی اسٹریٹ لائٹس خراب۔ چناب نگر میں شام ہوتے ہی اندھیری نگری میں چوپڑ راج قائم ہو جاتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کا خراب ہونا یا بند رہنا میونسپل کمیٹی کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پورے شہر کی اسٹریٹ لائٹ خراب رہنا معمول بن چکا ہے۔ مین بازار چناب نگر کی بیشتر اور کالج روڈ کی تقریباً تمام اسٹریٹ لائٹ خراب ہیں اور اکثر لگائی ہی نہیں گئی، اور کالج روڈ پر موجود گوڑا دوڑ گراؤنڈ شام کے بعد گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وارداتوں کا گھر بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے ساتھ کئی حادثات پیش آ چکے ہیں۔ شہریوں کی اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ شہر کی لائٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کے جان و مال محفوظ رہ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے کہ چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے کہ بسم رفیق انٹرنیشنل بھکر کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم ایوارڈ اور تقریب رونمائی اس بار مقامی اسٹوڈیو بھکر میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں مہمان خاص ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ، سابق ایم این اے پی ڈاکٹر عابد سلطان باہو اور سابقہ ایم پی اے چودھری احسان الحق نو لاٹھیا تھے، جبکہ میزبانی کے فرائض محمد عابد اور چودھری عزیز سلطان تھے۔ ایوارڈ تقریب میں پنجاب بھر سے شعراء کرام نے شرکت کی۔ شعراء کرام نے اپنا کلام بھی سنایا۔ چنیوٹ کے معروف شاعر ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں، مبشر حسن کامل اور میڈم رفعت وحید، میڈم رخسانہ سحر اور زاہد اقبال کی خصوصی شرکت۔ اس موقع پر مصنف محمد عابد کی کتاب اس بار کی رونمائی بھی کی گئی۔ تقریب کے آخر میں شعراء کرام کو ان کی کارکردگی پر ایوارڈ بھی دیے گئے۔ پیر ڈاکٹر عابد سلطان، چودھری عزیز سلطان اور سابق ایم پی اے احسان الحق نولاٹیا نے ایوارڈ حاصل کرنے والے شعراء کو مبارکباد پیش کی۔ ناظرین، خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق ناظم رانا ممتاز محمود مون خان نے کہا کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی کردار کشی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ پارٹی قیادت سابق لیگی ایم این اے میاں جاوید لطیف کے حالیہ بیانات کا نوٹس لے کر ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں، کیونکہ ان کے بیانات سے پارٹی کارکنوں میں شدید اشتعال اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ حالیہ انتخابات میں میاں جاوید لطیف کو شکست ان کی اپنی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کا بدلہ وہ پارٹی قیادت پر الزامات لگا کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 28 مئی کو شیخو پورہ میں یوم تکبیر کے موقع پر رانا تنویر حسین کی قیادت میں بڑے جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں آئندہ کے راہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق رانا ممتاز محمود مون خان نے کہا کہ سابق لیگی ایم این اے گزشتہ 1 سال سے پارٹی قیادت اور رانا تنویر حسین پر مسلسل الزامات لگا رہا ہے، جن میں کوئی حقیقت نہ ہے۔ دراصل وہ اپنی شکست کا بدلہ شیخو پورہ کی عوام سے لینے کے ساتھ پارٹی قیادت پر کیچڑ اچھال کر لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر اب ہم مزید خاموش نہیں رہیں گے۔ ان کا طرز عمل خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 16 مئی کو یوم معرکہ حق کے موقع پر سابق لیگی ایم این اے نے جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہی نہیں، قابل گرفت بھی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین شیخو پورہ کی عوام کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں وہ سابق لیگی ایم این اے کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور رانا تنویر حسین نے رانا احمد عتیق انور ایم این اے، پیر سید اشرف رسول ایم پی اے اور نواز لیگ کے سینئر رہنما چودھری شہباز احمد کے ہمراہ پولیس خدمت مرکز شیخو پورہ کا افتتاح کر دیا۔
شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق افتتاحی تقریب میں RPO شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل، DPO شیخوپورہ بلال ظفر شیخ اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا انتھک اور بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ شیخوپورہ سمیت پنجاب بھر میں پولیس خدمت مراکز کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی انقلابی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر DPO بلال ظفر شیخ نے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کو خدمت مرکز کے مختلف ڈیسک کا معائنہ کروانے کے ساتھ بریفنگ۔ ناظرین، خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چیچا وطنی سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر MB نیوز عمران ندیم شاہ کہ جناح پریس کلب چیچا وطنی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میاں ساجد رحمانی اور میاں احتشام رحمانی کو جناح پریس کلب چیچا وطنی کے ممبرز مقرر کر دیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممبرز کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مبارکباد پیش کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین کور کمیٹی جاوید اقبال بٹ، جنرل سیکریٹری عمران ندیم شاہ، فائنانس سیکریٹری ملک نعیم عرف لاڈا اور عقیل راجپوت نے پھولوں کے ہار پہنائے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ناظرین، خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی مہارت سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر وار کرنے والوں کو دن کی روشنی میں جواب دے کر ان کے 6 جہازوں کو تباہ کر دیا، جس سے مودی کا جنگی جنون اتر گیا۔ صوبائی صدر پاکستان ملی لیبر فیڈریشن عبدالمجید سالی کا تقریب سے خطاب۔ توبہ ٹیکسنگ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے صوبائی صدر اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی صدر عبدالمجید سالک نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور کر دیا۔ اب مودی کا جنگی جنون اتر گیا اور وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، مگر اگر کوئی ہماری امن کی کوشش کو ناکامی سمجھے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے صوبائی صدر اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی صدر عبدالمجید سالک نے الفاروق مرکز بائی پاس روڈ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایک تنظیمی اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی جنرل سیکریٹری میاں سہیل احمد، شعبہ خدمت خلق کے ضلعی صدر محمد عمران، پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے ضلعی صدر محمد فہیم، جنرل سیکریٹری محمد عرفان جٹ، سینئر نائب صدر محمد آصف رضا، فائنانس سیکریٹری مختار احمد خان اور سیکریٹری نشر و اشاعت میاں عبدالجبار طاہر سمیت اراکین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے صوبائی صدر عبدالمجید سالک نے کہا کہ ہماری جماعت کا مقصد صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمارے تمام اراکین دن رات عوامی خدمت میں مشغول ہیں۔ ناظرین، خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ صادق آباد وفاقی پارلیمانی سیکریٹری سردار اظہر خان لغاری کی کوششوں سے چوک سبیترا تا بھوم روڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ روڈ کی تعمیر سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں سہولت میسر آئے گی اور مقامی سطح پر ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں سردار اظہر خان لغاری کے صاحبزادے سردار اون محمد لغاری نے سب انجینئر ہائی وے محمد اعظم کے ہمراہ منصوبے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ٹھیکیدار حسن رئیس، انور خان سویترا، ملک شاہ نواز آوان اور دیگر علاقائی معززین بھی موجود تھے۔ معائنے کے دوران سردار اون محمد لغاری نے متعلقہ حکام ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ تعمیراتی کام میں اعلیٰ معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مقامی عوام نے اس اہم منصوبے کے آغاز پر سردار اظہر خان لغاری اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور اسے علاقے کی دیرینہ ضروریات قرار دیا۔